اسلام اس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے لیے پڑوسی کیسے ہیں۔ ایک انسان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے مگر اپنی بیوی کے لیے وہ جلاد بنا ہوا ہے، بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، بیوی کو ہمیشہ غصہ دکھاتا ہے، بیوی پر ہمیشہ روب جھاڑتا رہتا ہے، بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے، اس کو کبھی سر پہ نہ چڑھانا ورنہ سر پہ چڑھ کر کے پیشاب کر دے گی۔ یہ جملہ مسلمان کہتا ہے۔ او لوگو، جس عورت کو تم پیر کی جوتی قرار دے رہے ہو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ رہتی تھیں، آپ ان کے نخرے بھی اٹھاتے تھے، آپ ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتے تھے، ان کا حق بھی ادا کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے۔ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا، کہنے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور جس بیوی کے پاس اس کی باری لگی ہے، مان لیجیے ہفتے میں 2 دن اس بیوی کے پاس 2 دن اس بیوی کے پاس اس نے باری لگائی ہے، اب جس بیوی کے پاس وہ گیا ہے وہ بیوی اگر پاک نہیں ہے، پیریڈ میں ہے، تو کیا وہ اپنی پہلی والی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تو بڑا پیچیدہ مسئلہ آپ نے پوچھ لیا بھائی۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی 2 ہیں؟ تو کہا کہ الحمدللہ مولوی صاحب میری 2 ہیں۔ تو 2 والے بھی کبھی کبھی فون کرتے ہیں، وہ تو اچھا ہوا کہ میں گھر پہ نہیں تھا، اور ہماری اہلیہ تو جلدی سے فون کاٹ دیتی ہیں کہ 2 والا کیوں فون کر رہا ہے آپ۔ تو اب بیویاں 2 ہیں لیکن انسان اس بات کی چنتا کر رہا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ انصاف کرو۔ آج حالات کیا ہیں؟ ایک بیوی والا بھی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بیوی نبی اکرم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پکے مسلمان بنیے، پورے مسلمان بنیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنیے۔ یہ جو ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے کارن ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جن بچیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، کبھی ماں ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، کبھی باپ محبت سے بات نہیں کرتا، تو ان لڑکیوں کو موبائل پر کوئی ذرا سا آئی لو یو بول دے، ذرا سا محبت کے چند جملے پھینک دے، ذرا ان کے بالوں کی تعریف کر دے، ان کے چہرے کی تعریف کر دے، تو وہ لڑکیاں لٹو ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے موم بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو یہ ناجائز محبتوں کے جال سے بچانا ہے تو جائز محبتیں ان کو دو، اپنے بچیوں سے پیار کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، 4 بیٹیاں آپ کی تھیں۔ بڑی بیٹی زینب تھیں، اس کے بعد رقیہ تھیں، اس کے بعد ام کلثوم تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ کی شادی آپ نے حضرت علی سے کی تھی۔ حضرت حسن اور حسین کی ماں تھی حضرت فاطمہ۔ جب حضرت فاطمہ کبھی نبی کے پاس آتی تھیں، نبی کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، بس یہی ایک بیٹی بچی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ جب یہ نبی کے پاس آتی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر کے آج گھروں میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ گھر میں بیٹی آ جائے تو بہو اپنی ناک منہ بنانے لگتی ہے کہ ہماری نند آ گئی۔ بھائی بھی بیچارہ دھیرے سے کنارے ہو جاتا ہے کہ بہن آ گئی تو بہن کے بچے بھی آگے، ان کو پیسہ دینا پڑے گا، سامان دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو بہن سے نوازا ہے، اس بہن کی محبت کی قدر کرو۔ آج کے اس دور میں اگر آپ کی بہن وقت نکال کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اس بہن کے اس رشتے
رشتے کی قدر کرو، ورنہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم ترسو گے، بھائی کی الگ دنیا ہوگی، بہن کی الگ دنیا ہوگی۔ اپنی بہنوں کو بھی میرے بھائیوں ان کا مان سمان دو، ان کو پیار دو، اپنی بیٹیوں کو مان سمان دو۔ بیٹیاں اگر گھر میں ہیں عزت سے بات کرو۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کا استقبال، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی سے کہتے تھے مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنے بغل میں، اپنے سائیڈ میں، اپنے بازو میں، اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹیوں سے پیار کرنا بھی نبی کی سنت ہے، بیٹیوں سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اور بیٹیوں کو مارنا، بیٹیوں پر ظلم کرنا اور ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل کر دینا، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ محمد اکرم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام ہمیں ایک اچھا باپ بننے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابھی ٹرین پر میں سفر کر رہا تھا، غیر مسلم لڑکے لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے۔ بات نکل گئی کہ آج کل جو محبت چل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں پیار محبت کے نام پہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات بولی، غیر مسلم لڑکی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، پتہ نہیں اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا شوہر تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ آج لڑکیوں کی پرورش کرنا ہے تو ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ ارے بھائی کتنا بھی کوئی نظر رکھے گا، لڑکی کہاں جا رہی ہے کیا کرے، کتنا بھی نظر رکھے گا انسان اپنی بیٹی پر۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ صرف نظر رکھنے سے کام نہیں چلے گا، آج کے دور میں اگر بچوں کو پالنا ہے تو ماں باپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو چند پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر رہتے ہیں، ان سے کہوں گا بھائی کم پیسے کماؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس پیسہ تو ہوگا مگر بچے نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پریوار کو چھوڑ کے کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی سعودی میں کام کر رہا، اور کیا زندگی ہے، کتوں کی زندگی ہے میرے ساتھی، جانوروں کی زندگی ہے۔ یہاں تو انسان بڑے خوشی کے ساتھ کہتا تھا میرے بھائی تو سعودی میں کام کرتے ہیں، جا کے میں نے دیکھا ہے وہ فیملی کوارٹر کیسے ہیں ان کے رہنے، وہ جو ڈرائیور کا کام کرتے ہیں سعودی وغیرہ میں، چھوٹے سے کمرے ہیں بیچارے، اسی میں وہ رہتے ہیں، اسی میں کنارے لیٹرین بنا ہوا ہے، چھوٹے سے کمرے میں پوری زندگی گزارنا ہے۔ میڈم کا فون آ گیا، مالک کا فون رات میں 2 بجے آیا تو وہ نہ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا تو جلدی سے پاسپورٹ پر اسٹامپ لگا کے فوراً ایئرپورٹ بھیج دیا، جاؤ واپس جاؤ اپنے انڈیا چلے جاؤ۔ کوئی زندگی ہے؟ میں کہتا ہوں کم کھاؤ، اپنے بچوں کو باپ کا پیار تو دے دو میرے ساتھی۔ کتنی عورتیں بیچاری روتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، مولوی صاحب میرا شوہر 2 سال سے باہر ہے، 3 سال سے دبئی میں ہے، میں شادی شدہ عورت اکیلی رہوں، کیسے رہوں؟ سماج کہتا ہے کہ عورتیں رہ لیتی ہیں، عورتیں ضرور رہ لیتی ہیں مگر گھٹ گھٹ کے رہتی ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں، گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھی رہتا ہے، جیٹ بھی رہتا ہے، کزنز بھی رہتے ہیں، شوہر باہر رہ رہا ہے، کتنے گھروں میں حرام رشتے پنپتے ہیں، ایسی نوکری، ایسا کام جس میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے پریوار سے دور رہ کر 2 سال تک اپنے بچوں سے دور رہ کر کے کام کرنا پڑے، ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور اسی لیے میں تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں جو مولوی لوگ پڑھاتے ہیں، اساتذہ جو پڑھاتے ہیں، ان اساتذہ کے لیے، ان معلمین کے لیے بھی فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے۔ جو قوم اپنے کھانے پینے پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتی ہے، کیا اپنے قوم کے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کر سکتی؟ یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک ٹیچر مدرسے میں پڑھا رہا ہے، 6 مہینے پر اس کے مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، 6 مہینے میں ایک بار بیچارہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کیا اس کی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کتنی مسجدیں ہیں، امام صاحب کے رہنے کے لیے بالکل چھوٹا سا حجرہ دیا جاتا ہے، بیچارے امام صاحب اگر پورا پیر پھیلا کے سو جائیں تو ایک سر دیوار میں لڑ رہا ہے اور دوسرا پیر دیوار میں لڑ رہا ہے، اتنا چھوٹا سا کمرہ امام صاحب کو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے۔
अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनका हल निकालने की जरूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई, 2 बजे छुट्टी हो रही, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही है? आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट से कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब, कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है। और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है। अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। यह जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, तो ये खालू थे, उन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? कि आपको पूछने का अधिकार नहीं, कि आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे? नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहा है मरियम ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अब वहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको पैगाम दिया, एक जिम्मेदार बाप बनो, एक जिम्मेदार माँ बनो। और अपनी माँ से कहना चाहूंगा, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, अपनी माँ से एक बात कहना चाहूंगा। आपने वो हदीस बहुत सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अब्दुल गफ्फार सलफी के मुंह से एक और हदीस सुन लो,
جو مائیں ہیں وہ بھی دل تھام کے سنیں اور جو باپ ہے وہ بھی کلیجہ تھام کے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی، او جمعیت کے عہدے کے حاصل کرنے کے لیے لڑنے والوں، او مسجد کا متولی بننے کے لیے لڑنے والوں، او مدرسے کا ناظم بننے کے لیے لڑنے والوں، آؤ ذرا نبی کی حدیث سن لو۔ اگر اللہ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، جنت حرام ہو جائے گی آپ کے لیے، جنت حرام ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے، یہ ذمہ داری جس کو مل جائے اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اے لڑکیوں کے باپ، اے لڑکوں کے باپ، تو باپ ہے تو تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کو گونجنے کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے جن عورتوں کے گود میں بچہ نہیں ہوتا، سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اس کو سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے میری ماں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا حق ادا کرو، ایک ذمہ دار ماں بنو، ایک ذمہ دار باپ بنو۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں مگر بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے سے کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا تو نماز پڑھ۔ میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں اور وہ ماں بیٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی کنارے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ماحول نہیں چلے گا، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی۔ اندھی گونگی اور بہری بن کر کے زندگی مت گزارو، اپنی آنکھیں کان دل دماغ سب کھول کر کے زندگی گزارو اور ایک ذمہ دار ماں باپ بنو۔ یہ چند باتیں تھی میرے پیارے ساتھیوں اس حوالے سے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔